بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سینٹر انچارجز، نگراں مراقبہ ہالز کے طالب علموں کو قلندر شعور اکیڈمی مرکزی مراقبہ ہال کی جانب سے اس ماہ کی ٹیلی فونک کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری کاشف قریشی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ میرال خان صاحبہ۔ کرم آج بالائے
آج بالائے مجھے مل گئی ہے، دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے، دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، 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 میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں محترم بھائی جان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں لیکچر ڈیلیور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز شرکائے کلاس، آپ سب کو مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے، مرکزی مراقبہ ہال کے ذمہ داران کی جانب سے اور قلندر شور اکیڈمی کے اساتذہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ میں اپنے سب عظیمی بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے، جب بھی آپ دعا کریں تو یہ ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بہت زیادہ قربت عطا فرمائے، اور ہمارے والد، ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر شفقت آپ پر ہمیشہ رہے۔ اس دنیا میں بھی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور سارے سلسلے عظیمیہ کے اوپر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر رحمت اور شفقت ہمیشہ رہے، اور آخرت میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام ٹیلی فونک کلاسز کے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم نے 3 مہینے کے سیگمنٹس بنائے ہیں،
پہلا سیگمنٹ ہمارا تھا توحید کے موضوع پر، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت کے اوپر کچھ گفتگو کی۔ ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا عنوان رسالت ہے، رسالت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اس دوسرے سیگمنٹ کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت، ختم نبوت اور منصب رسالت کے حوالے سے اور منصب رسالت کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ ان موضوعات پر بات چیت کرنے سے پہلے کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس مقدس سفر کا احوال جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رحمت سے سلسلہ زیمیہ کے درکان جس سفر پر گئے، یعنی میری مراد عمرے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری سے ہے، مکہ مکرمہ۔ اور اس کے بعد ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ اناؤنسمنٹ بھی اس کلاس میں ہوتی رہی تھی، تو جس طرح جانے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اب ہم جب وہاں سے ہو کر واپس آئے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ سے کچھ مختصر سی بات کی جائے، تھوڑا سا آپ کا وقت لیا جائے۔ ہمارا یہ قافلہ ایک کراچی سے جدہ پہنچا، وہاں پہ عمرے کا فریضہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ جس نے ہمیں ایک ایسا موقع، ہم سب ایک جیسی سوچ رکھنے والوں کو، ایک جیسی فکر رکھنے والوں کو، طرز فکر رکھنے والوں کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر ہم سب یہ قافلہ جو تھا عظیمی بہن بھائیوں کا، یہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہاں کئی روز قیام رہا اور بہت ہی اچھی کیفیات ہوئی ہمارے قافلے کے لوگوں کی، اور اس بات کا احساس ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، ایک جو روحانی نسبت ہے وہ کتنا بڑا ایک اعزاز ہے اور کتنا بڑا یہ ایک کہنا چاہیے کہ کتنا بڑا ایک اثاثہ ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا چیزوں کو مطلب لفظی طور پہ بیان کرنا، اور ایک ہے جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں کسی چیز کو۔ مثال طور پہ آپ کو بتایا جائے کہ بھئی کسی صحرا میں رہنے والے کو بتایا جائے کہ بھئی ایک جگہ ہے ہمارے ملک میں، مری ایک جگہ ہے، جو کشمیر کے پہاڑ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو خوش ہوگا صحرا کا باسی ٹھنڈی ہواؤں کا سن کے، اسے خوشی ہوگی۔ لیکن ایک یہ کہ وہ آدمی خود وہاں جا کے ایکسپیرینس کرے، تو وہ تو اس کو کسی بھی ڈیفینیشن سے آپ اتنا نہیں سمجھا سکتے جتنا وہ چند لمحے وہاں گزار کے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس سفر سے ایک بڑی جو بات ہوئی وہ یہ کہ ہم سب کو، تقریباً سبھی اہل قافلہ کو نسبت کی اہمیت کا اور نسبت کی عظمت کا بہت زیادہ احساس ہوا، اور یا یوں کہہ لیں کہ قدرت نے اس قدرت کی جانب سے مشاہدہ بھی کروایا گیا اور قدرت کی جانب سے تجربے سے بھی گزارا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی اس کو ذرا بیان کریں، آپ زیادہ واضح طور پر بیان کریں، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بیان، اس کو جتنا بھی بیان کر دیا جائے وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ
آدمی خود اس کیفیت سے اور اس تجربے سے نہ گزرے. تو میری دعا ہے اور آپ سب بھی اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہماری حاضری ہو اور وہ روحانی کیفیات اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں، جس کا ایک اہل طریقت بندہ، سلسلے سے وابستہ ایک بندہ جس کا متلاشی رہتا ہے، جس کی تلاش میں رہتا ہے، جس کی طلب میں رہتا ہے، جس کی جستجو میں رہتا ہے، جس کی تمنا میں رہتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ کیفیات اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عظیمی بہن بھائی کو عطا فرمائے. تو یہ ایک کچھ چھوٹی سی ایک روداد کہہ لیں یا اپنے جذبوں کی شیئرنگ کہہ لیں. یہ میرے دل میں تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کروں اور ساتھ ساتھ یہ کلاس کا لیکچر بھی ہمارا چلتا رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عظیمی بھائی اور ہر عظیمی بہن کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت سے نواز دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کی سعادت سے ہر عظیمی بہن بھائی کو اللہ تعالیٰ نواز دے. آمین. اب ہم اپنے آج کے اس لیکچر کی طرف آتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی قرآن کے بعد، تا قیامت کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی. اور امت محمدی اب پیغمبروں کی امت میں سے آخری امت ہے، اب قیامت تک کوئی اور امت نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب امت محمدیہ کے ارکان کے اوپر ہے. یہ تو خیر ایک امت کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ایک شان تو یہ ہے کہ آپ نبی آخر ہیں، اور ایک شان یہ ہے کہ آپ نور اول ہیں. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہمارے بات ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ساری کائنات بنی. سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے اور اس پہ ہمارے سلسلے زیمیہ میں اکثر بات بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی سب اولاد کو دور ازل میں ایک دن ایک جگہ جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اولاد آدم نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اس کے بارے میں آپ نے کافی باتیں پڑھی ہوں گی، کافی لیکچر بھی سنے ہوں گے کہ یہ پورا پروسیس کس طرح ہوا ہوگا. لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اللہ کی آواز کو، دیکھا ہوگا، پھر کائنات میں شاید تلاش کے مراحل سے گزرے ہوں گے
اور پھر تھک ہار کے یہ اقرار کیا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دور ازل میں ہونے والی ایک مجلس کا احوال ہے جس میں ساری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور اس مجلس کا مختصر سا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورہ اعراف میں۔ قرآن پاک میں دور ازل میں ہونے والی ایک اور مجلس کا احوال بھی ملتا ہے، اور یہ احوال قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ مگر وہ جو مجلس تھی جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، انسانوں کا جو اجتماع تھا، ایک پوری نوع انسانی کو جمع کیا گیا تھا، اولاد آدم کو سب کو جمع کیا گیا تھا، وہ یوں کہہ لیں کہ ایک جنرل اسمبلی ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو احوال جس مجلس کا ہے، یہ ایک مخصوص مجلس ہے، اس میں سب لوگوں کو نہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو بلایا جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر نوع انسانی کے لیے ہادی اور رہنما بنانا تھا، اور جنہیں یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس مجلس کا احوال آیت نمبر 81 آیت نمبر 81 میں کچھ ان الفاظ میں ہے، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اور جب اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں اور تمہارے پاس ایک پیغمبر آئیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہوں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت یا نصرت کرنے والوں میں سے ہونا۔ یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک یوں کہیں کہ حکم دیا اپنے ان ہستیوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم انبیاء کے لیے کافی ہے، لیکن اس حکم کے بارے میں مزید اہتمام کیا گیا، اور آگے یہ ہوا کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرًا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تم اقرار کرتے ہو اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ تو قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ بس ایک بات ہو گئی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کو برخاست نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یعنی ان نبی پر ایمان لانے میں اور ان کی نصرت کرنے میں کہ جو اقرار تم نے کیا ہے، اس کے لیے تم گواہ رہنا کہ سب نے مل کے اقرار کیا ہے، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ شرکاء کلاس، یہ آیت بہت زیادہ غور و فکر کی متقاضی ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جن پر نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے تمام کرنا تھا ان کے بارے میں ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار اللہ تعالیٰ نے دور ازل میں ہی لے لیا تھا،
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور عظمت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا، معراج کے سفر پر جب آپ تشریف لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے پہلے فلسطین کے شہر بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس میں کیا ہوا؟ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں صلاۃ قائم کی. اس واقعے کو، یعنی معراج، سفر معراج میں ہونے والے اس واقعے کو، جب آپ سورہ آل عمران کی آیت کے ساتھ ملا کر جب اس پر غور کریں گے تو یہ واضح ہوتا ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ جو اقرار انبیاء نے کیا تھا، ایک طرح سے گویا کہ اس اقرار کی تکمیل انبیاء کی طرف سے ہو گئی، اور سب انبیاء کرام نے سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صلاۃ قائم کر کے گویا اپنے اس اقرار کی تکمیل فرمائی. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. اور ہمارے اوپر یہ جو اہل سلاسل ہیں، جتنے بھی اہل سلاسل ہیں جو کسی روحانی ہستی سے، کسی ولی اللہ سے وابستہ ہیں، خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی مزید مہربانی یہ ہوئی کہ ایک تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اس مختصر سی فانی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے دامن سے بھی وابستہ کر دیا. یہ یوں کہیں کہ ایک کرم کے اوپر ایک اور کرم ہوا. تو اب یہ ہم سب پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، اور یہ جو شکر ہے یہ قرآن پاک میں تفکر کر کے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تفکر کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ اطاعت گزار بن کر ہم اس شکر کی ادائیگی کا اہتمام کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ساری نوع انسانی کے لیے فلاح، خیر اور کامیابی کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک انسان، کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک معاشرہ یا کوئی ایک قوم اس دنیا میں بھی کامیابیاں پاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیوں کا راستہ اپنے لیے کھولتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
تعلیمات کے ذریعے انسان کو مادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی رہنمائی میسر آتی ہے، اور ان تعلیمات کے ذریعے انسان کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور بہت زیادہ غور طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسی ہستیاں موجود ہیں تاریخ میں جنہوں نے انسان کے وجود کا جو اہم پارٹ ہے، یعنی روح، اس کے اوپر توجہ دی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے اہتمام میں لگ گئے۔ لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اپنے مادی، معاشی اور معاشرتی رول کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اچھا، دنیا میں کچھ ایسے بھی دانشور گزرے ہیں جنہوں نے انسان کو مادی وجود سمجھ کے اس کی مادی ترقی کے لیے بہت زیادہ یعنی کنٹریبیوٹ کیا، لیکن ان دانشوروں نے یا ان فلسفیوں نے انسان کے جو روحانی پہلو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اب خدا رسیدہ ہی صحیح، بے شک آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے بندے جنہوں نے انسان کے روحانی وجود کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور مادی اس کو نظر انداز کر دیا، تو اس سے بھی ایک عدم توازن پیدا ہوا۔ اور جن فلسفیوں اور دانشوروں نے انسان کے مادی وجود کو فوکس کیا، انہوں نے اس کے روحانی وجود کو نظر انداز کر دیا، تو اس طرح بھی ایک عدم توازن پیدا ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا معجزانہ پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان کے مادی تقاضوں کی رعایت بھی ہے اور انسان کے روحانی تقاضوں کی رعایت بھی ہے، اور ان تعلیمات کو اختیار کرنے سے اس میں جو ایک اور زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مادی اور روحانی دونوں تقاضوں کی اعتدال کے ساتھ تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ سے معاشی اور معاشرتی تقاضے چھوٹ جائیں، اور یا جب آپ دنیا داری میں لگے، دنیاوی فرائض کی انجام دہی میں لگے، جب آپ معاش میں، معاشرت میں، گھر بار میں لگے، تو پھر آپ نے روحانی تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ آپ بازار میں کام کرتے ہوئے، فیکٹری میں کام کرتے ہوئے، سرکاری دفتر میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے، کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، یعنی اپنی روزگار کا جو بھی آپ نے ذریعہ منتخب کیا ہے، آپ شپ پر ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، پائلٹ ہیں، جہاز اڑا رہے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، فرم میں کام کرتے ہیں، ذاتی بزنس کرتے ہیں، چھوٹا بزنس کرتے ہیں، بڑا بزنس کرتے ہیں، کھیت میں ہل چلاتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو بھی آپ نے معاش کے لیے ذریعہ چنا ہے، وہ تمام اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تعلیمات محمدی کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اللہ سے آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہونے دیتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ربط قائم ہوتا ہے تو وہ آپ کو حقوق العباد سے غافل نہیں ہونے دیتی، آپ کو آپ کے بیوی، بچے، شوہر، خاندان کے فرائض سے غافل نہیں ہونے دیتی، معاشرے کے فرائض سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کی ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں، لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بعد، اہل بیت اطہار کے بعد، جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء کرام کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے، سارے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے اصلاح، تبلیغ، تعلیم کی ساری ذمہ داریاں نبھائیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ان کی جو معاشرتی ذمہ داریاں تھیں،
یہ جو معاشی ذمہ داریاں تھیں، جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی خوب نبھائیں۔ تقریباً سب اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام گھر بار والے تھے، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں، پرورش کی، تعلیم کی نبھانے میں جس طرح سے سب لوگ کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا، ساتھ ساتھ وہ اس روحانی مشن سے بھی وابستہ رہے اور اس میں کہیں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں آیا۔ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جو مالی لحاظ سے اگر آپ کہیں تو آپ کہیں گے وہ مڈل کلاس، آج کل کی اصطلاح میں، اس سے بلانگ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو بعض اوقات مالی وسائل کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، تو کچھ اولیاء اللہ بہت ایسے بھی تھے جو بڑے امیر و کبیر تھے۔ یعنی معاشرے میں جتنی بھی حالتیں ہو سکتی ہیں، ہر حالت کا حامل کوئی ولی، کوئی صوفی آپ کو ضرور نظر آ جائے گا، اور انہوں نے بڑے بڑے سلاسل بھی چلائے۔ یہ ساری جو کہنا چاہیے کہ ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ تھا، یہ سب اصل میں اس لیے تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کو مادی طور پہ بھی رہنمائی عطا فرماتی ہیں اور روحانی طور پہ بھی رہنمائی عطا فرماتی ہیں، اور اس طرح رہنمائی عطا فرماتی ہیں کہ اس پر کوئی عدم توازن نہیں ہونے پاتا۔ اب اس مرحلے پہ کوئی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی بہت سارے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جو طویل عرصے تک جنہوں نے لوگوں سے کٹ کر زندگی گزاری، اور وہ جو تھے وہ کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی پہاڑ میں جا کے اس سے کچھ چلے کیے یا ایسا کچھ کیا، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر یہ تو اسی طرح کی بات ہے۔ آج کے دور میں گریجویشن کرنے کے لیے 12 سے 16 سال کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کلاس 1 سے لیں، اور اگر نرسری کے جی سے لیں تو وہ سال اور بڑھ جائیں گے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس گریجویشن کے ٹائم میں کیا نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ اس کے والدین پورا فوکس نہیں کرتے اس بچے کی تعلیم کے اوپر؟ جن دنوں میں بچوں کی اسکول کھلے ہوتے ہیں ان دنوں میں ماں باپ ویکیشن پہ جاتے ہیں کیا؟ ویکیشن پہ ان دنوں میں جایا جاتا ہے جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ جب تک انسان کے بچے نہیں ہوتے اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے شیڈول بناتا ہے، لیکن جب اس میاں بیوی شادی کرتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو کے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، تو ماں باپ کی شیڈولنگ جو ہے وہ بچوں کے شیڈول کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک بچہ اپنی گریجویشن کرنے تک دنیا سے کٹا ہوا نہیں رہتا کیا؟ اور نہ صرف وہ بچہ دنیا سے کٹا رہتا ہے بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ تو اگر ایک روحانی علوم کا طالب علم اپنی تعلیم کے لیے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال اگر دنیا سے کٹ رہا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی بچے کو ہاسٹل میں بھیجتے ہیں تو آپ کوئی نہیں کہتے کہ اس کو دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن جب کوئی شخص روحانی علوم کے لیے اپنے گھر سے اپنے مرشد کی خدمت میں جا کے 2 مہینے کے لیے رہ جائے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ دنیا سے کیوں کاٹ دیا؟ ارے بھائی واٹ نان سینس! جتنی بڑی ڈگری آپ کو چاہیے، جتنا بڑا علم آپ کو چاہیے، اسی حساب سے اس پہ زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں لوگ پرائیویٹ بی اے بھی کر لیتے ہیں، گھر بیٹھے پڑھ کے امتحان دے بی اے ہو گئے، اور ایک کسی اچھی یونیورسٹی سے بھی بی اے کرتا ہے بندہ، اور اس میں اور ڈگری تو ایک ہی ملتی ہے لیکن ڈگری کی وقت میں کتنا فرق ہے۔ میٹرک کے امتحان کے لیے جب سیریس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں میٹرک کے امتحان کے لیے وہ کئی مہینے پہلے سے ٹوٹل فوکس کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے اوپر، اور ان کے گھر والے، ان کی ماں ان کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کو بادام کھلا رہی ہیں، اور جناب علی ان کے لیے ان کو دعائیں پڑھ پڑھ کے ان کو دم کر کے پانی پلا رہی ہیں، شہد پلا رہی ہیں،
خود ہمارے یہاں جو ڈاک آتی ہے یا جو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ امتحان کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ڈاک کی آمد جو ہے بڑھ جاتی ہے. بچے کے امتحان ہو رہے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. تو انہیں ماں باپ کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی, اور وہ بچہ جناب علی مکمل, وہ کوئی بچہ امتحان سے 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے کہیں گھومنے پھرنے چلا جائے گا 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے؟ بالکل نہیں جائے گا. تو کیا وہ بچہ دنیا سے کٹ گیا ہے؟ جی نہیں, وہ دنیا میں اپنا بہتر کردار ادا کرنے کے لیے اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں وہ دنیا میں اپنا صحیح کردار ادا کر سکے. اسی طریقے سے جو لوگ روحانی علوم کے جو طالب علم ہیں, وہ جب کسی اپنی ایجوکیشن کے لیے, اپنی تربیت کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا چھوڑ دینا ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے. اس کا مطلب دنیا بیزاری نہیں ہے. بلکہ لائک ایوری اسٹوڈنٹ, جیسے ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے کہ پڑھائی کا جو دور ہوتا ہے اسے پڑھائی ہونی ہے, تو اس طرح روحانی علوم کے طالب علم بھی پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں. روحانی علوم کے طالب علموں کا حصول علم میں یا تربیت میں مشغول رہنا یہ عدم توازن نہیں ہے, یہ دنیا بیزاری نہیں ہے, یہ صرف سمجھ کی غلطی ہے, اور یہ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے, اور یہ در حقیقت ایک مادہ پرستی کے تحت بننے والا ذہن ہے, اور یہ اس ذہن کی کوتاہی ہے. یہ نظر کی جیسے اب شارٹ سائٹ ہوتا ہے نا بندہ, شارٹ سائٹ, یہ نظر کی کوتاہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی علوم کے وارث اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے اپنے طالب علموں کے لیے اور مستقبل کے حاملین علم کے لیے جو نصاب بنایا ہے, اس میں یقیناً انسان کو کچھ وقت لگانا پڑے گا. اس میں اسے مشقیں بھی کرنی پڑیں گی, اس میں اسے روزے بھی رکھنے پڑیں گے, اس میں اسے نیند پہ کنٹرول بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کام اس لیے نہیں ہے کہ دنیا سے بیزار ہیں, یہ کام اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے خود کو تیار کرنا ہے, یہ ایک بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں انسان کی روحانی تشنگی بھی دور ہوتی ہے اور مادی تقاضے پورے ہوتے ہیں, اور اس میں کہیں اعتدال اور توازن نہیں بگڑتا. خود آپ دیکھیں, سب سے بڑے جو نوع انسانی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کامل ترین نمونہ ہے وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا اور انہیں اپنی وہ قربت عطا فرمائی. جسمانی طور پر آپ معراج پہ تشریف لے گئے اور انہیں اپنی وہ قربت عطا فرمائی جو نہ ان سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی, نہ وہ فرمائے گا, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی انسان کو, نہ کسی جن کو, نہ کسی اور مخلوق کو. اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں میں فوج کی کمان بھی فرمائی, ایک ریاست کی بنیاد رکھی, ایک تمدن قائم فرمایا, ایک ایسا تمدن قائم فرمایا جو 1500 سال سے مسلسل جو تمدن جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی اور حضور اس وحی کو یعنی ان کے قلب اطہر پہ وہ نازل ہوتی تھی, پھر آپ اللہ تعالیٰ کی خصوصی انتظامات کے تحت وہ وحی آپ کو یاد ہوتی تھی, آپ اسے یاد فرماتے تھے. مگر اس وحی کی آمد کن اثرات کی حامل تھی
کہ ایک مرتبہ آپ ایک اونٹ پر تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کا آغاز ہوا، تو وہ اونٹ کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ وہ جو تھا اتنا طاقتور، اتنا سوچیں آپ کیسا قوی الجثہ جو جانور ہے، وہ بھی اس کا متحمل نہ ہو پایا، اور اس کو بھی بڑا شدید دباؤ اپنے پر محسوس ہوا، اور وہ چیخنے لگا۔ تو یہ ایک روحانی کیفیت کا ایک ہلکا سا احوال ہے۔ ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اور دوسرے علاقوں میں ایک حکمران کے بھی فرائض ریاست مدینہ میں آپ نے انجام دیے۔ رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور قائم الصلاۃ ہوئے، اور اتنی دیر اللہ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر رہے، یعنی صلاۃ کی حالت میں، کہ پیروں پہ ورم آ گیا، اور دن میں سارے ریاست کے عوام کے سارے مسائل بھی آپ نے دیکھے، اور ساری ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کامل نمونہ ہے روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے، اور یہ انسانوں کے لیے نمونہ ہے، یعنی انسان ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ تو اللہ کے رسول تھے، تو عام انسانوں میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ عام انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے نمونہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر قرآن کے اس ارشاد کا واضح مطلب ہے کہ مسلمان اور مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے روشنی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں انشاءاللہ انہیں کامیابی ہوگی۔ اب یہ کوشش کس طرح کی جائے، اور اس راستے پر کیسے آگے بڑھا جائے، اس کے لیے بھی ہمیں قرآن سے ہی رجوع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے منصب رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو قرآن پاک نے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے 4 حصے ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ذکر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا یا رسول کو بھیجا۔ یہ تو جی ایک حصہ ہوا اس آیت کا۔ اب آگے یہاں سے وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 وہ رسول ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، یعنی یہ ہو گیا جناب علی ایک حصہ۔ نمبر 2 پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان آیات کی روشنی میں، یعنی قرآن سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، لوگوں کی
طرز فکر کو تشکیل دیتے ہیں. اور اس کے بعد اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور پھر یعنی ایک دفعہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو حکمت اور دانش مندی عطا فرماتے ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس آیت کی روشنی میں کیا پیٹرن ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہمارا معاشرہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں ہینڈل کر رہا ہے، یا ہم معاشرے کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اگر ہمیں ٹھیک ہونا ہے تو ہمیں اپنے کن کن پیٹرنز کو چینج کرنا ہوگا. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار رسالت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مومنوں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے تحت آپ نے اپنی زندگی بسر کرنی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ تشکیل دیتے ہیں جو کہ صاف ستھرا، روشن، پازیٹیو، نیک مائنڈ سیٹ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا مائنڈ سیٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار مائنڈ سیٹ ہے. اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور پھر انہیں دانش اور بصیرت عطا کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف تعلیم ہی تعلیم ہے، ہمارے ہاں تزکیے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے ہاں بچہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو ABCD لکھنا آ گیا ہے، اس بچے کو الف بے پہ تو اب خیر کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن چلو کوئی نہ کوئی کہہ بھی دیتا ہوگا، لیکن کہتے ہیں جی اس کو 1 2 3 آ گئی ہے، اس کو ایڈیشن آ گیا ہے، اس کو سبسٹریکشن آ گیا ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا آ گیا ہے، اس کو گرامر آ گئی ہے، انگلش گرامر آ گئی ہے. اتنا اچھا بچہ ہے، یہ آپ پوچھیں واٹ از یور نیم، یہ بتائے گا مائی نیم از فلاں فلاں فلاں. یہ ہے جی ہمارا معیار. ابھی پاکستان میں تو ہمارا معیار یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو انگلش کے 4 لفظ آ جائیں تو وہ اسکول بہت اچھا ہے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے شاید ہماری کہ جہاں ہمارے بعض اسکول ایسے ہیں کہ جہاں اپنی زبان بولنا جو ہے نا وہ رولز کے خلاف ہے، جرم ہے. اور اگر وہاں آپ اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، کشمیری میں، سرائکی میں بات کر لیں تو آپ کو فائن ہو جائے گا. اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اتنا اچھا اسکول ہے ادھر، تو اگر آپ تسی گل کرو گے نا وہ اپنے انگریزی تو بغیر تو فائن ہو جائے گا. یہ خوشی کی بات ہے یار، یہ خوشی کی بات ہے کیا؟ یہ تو دکھ کی بات ہے. دنیا کی کسی قوم نے اپنی اقدار کو، اپنی زبان کو اور اپنی اقدار کو چھوڑ کر دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی. ہم بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم احساس کمتری میں مبتلا لوگ ہیں. ہم بولتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے انگلش نہیں سیکھی تو اگر وہ باہر جائے گا تو پھر وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ اتنے کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے؟ ہارڈلی ان میں سے چند ہزار لوگ جاتے ہوں گے. تو وہ چند ہزار لوگ جب جانے لگے تو انگلش سیکھ لیں 6 مہینے کا کورس کر کے یا 1 سال کا کورس کر کے. بہت سارے لوگ جرمنی بھی تو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے.
فرانس بھی تو جاتے ہیں, اسپین بھی تو جاتے ہیں, تو جرمنی میں جانے کے لیے جرمن زبان سیکھتے ہیں. اور کتنے سارے لوگ ہمارے کوریا جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, یا جاپان جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, وہ جاپانی سیکھتے ہیں, وہ کورین زبان سیکھتے ہیں. تو انگلش کتنے ملکوں میں بولی جاتی ہے دنیا کے. مگر بہرحال چلو ساری دنیا میں بولی جائے, کوریا نے, جاپان نے, چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اپنی زبان چھوڑ کے ترقی نہیں کی, بلکہ اپنی زبان کے ساتھ ترقی کی ہے, اپنی اقدار کے ساتھ ترقی کی ہے. بہرحال یہ تو بات آگے کہیں اور چلی گئی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سارا فوکس کچھ علوم کو سیکھنے پہ دے دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں تربیت کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اگر آپ قرآنی پیٹرن اختیار کریں اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے, تو دیکھیے وہاں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے. ہمارے ہاں تربیت تو خیر ہے ہی نہیں اب, لیکن اگر کہا بھی جائے تو اس طرح کہا جاتا ہے تعلیم و تربیت. قرآنی پیٹرن ہے تربیت و تعلیم, تربیت پہلے تعلیم بعد میں. اب آپ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی اپنے معاشرے میں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہاں ملے گی یہ پیٹرن. آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ پیٹرن آپ کو ملے گا سلاسل طریقت میں. جب آپ کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی تربیت ہوگی. وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ اب آپ کی تعلیم ہوگی. اب وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ پیٹرن اولیاء اللہ نے, اللہ کے دوستوں نے, سلاسل طریقت کے بزرگوں نے کہاں سے لیا؟ یہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تربیت سے اور طرز تدریس سے اخذ کیا گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یہ معجزہ, یہ معجزاتی شان ہے کہ یہ آپ کو یعنی یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے چلو گے تو کامیابی ملے گی. اس میں ہمارے سلسلے عظیمیہ کے جو والدین ہیں, ان کو اس چیز سے واقف ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اولاد کے حوالے سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہر انسان پر اور ہر مسلمان پر اس کی اولاد کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ہمارے عظیمی بھائی بہنوں پر ان کی اولاد کی طرف سے دگنی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے کہ اب آپ واقف ہیں کہ پیٹرن کیا ہونا چاہیے. سلسلے کا ماحول مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اور حضور قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات نے آپ کو اس چیز سے ناواقف نہیں رکھا ہے. اب آپ کو جب آپ ایک چلو پھر واقف نہیں تھے تو پھر بھی کچھ رعایت تھی. اب جب آپ واقف ہیں تو پھر آپ کو اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا. اور آپ کو یہ نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آپ کو عطا فرمائی ہے, ہمارے والدین کو عمومی طور پہ لیکن ماؤں کو بالخصوص یہ ارادہ کرنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی, اور اس شکر کے ساتھ ساتھ یہ نیت اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, تو
اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ یہ ہر عظیمی ماں اور ہر عظیمی باپ کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے میں اس کام کے لیے میں خود کو تیار بھی کر سکوں اور اس فریضے کو احسن طریقے سے میں ادا کر سکوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے ساتھ رہے، آمین۔ موضوع شروع کا کلاس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس کلاس میں مختلف اسائنمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس مہینے کے جو اسائنمنٹ ہیں وہ یہی سورہ آل عمران کی ایک تو آیت نمبر 164 ہے اور جس میں یہ کار رسالت کا ذکر ہے، اور ایک اسائنمنٹ آپ کا جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے جس میں میثاق النبیین کا ذکر ہے۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ ان آیات پہ غور و فکر کیجئے اور اس کے لیے کسی سے مدد لینا چاہیں تو ضرور مدد لیجئے، اور ان کے بارے میں جو بھی آپ کی تفہیم بنتی ہے وہ لکھ کر آپ ہمیں بھجوا دیں۔ تو خود لکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہیں وہ اگر چاہیں تو سب کے ساتھ مل کے گروپ ڈسکشن میں شامل ہو جائیں اور جو بھی ان کی تفہیم بنتی ہے وہ کسی بھائی کے ذریعے یا بہن کے ذریعے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ خود ہی لکھنے کی پابندی نہیں ہے، جو ہمارے بھائی یا بہن خود لکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں وہ کسی کو لکھوا سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان۔ بھائی جان کے لیکچر کے بعد اب ہم حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ریکارڈڈ لیکچر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، مکرم دوستو، پیارے بچوں اور خواتین، السلام علیکم۔ میں آپ کا خادم خواجہ شمس الدین عظیمی مراقبہ ہال کراچی سے
مخاطب ہوں. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرا جو علم ہے وہ میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت سے اور واسطے سے مجھے منتقل ہوا ہے. اور مختصراً یہ عرض کروں کہ یہ علم کوئی نیا علم نہیں ہے. اس علم سے ہر پڑھا لکھا آدمی اور ہر باہوش و حواس انسان واقف ہے. واقفیت سے میری منشا یہ ہے کہ اس بات سے ہر آدمی واقف ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں موجود تھا. اور آدمی اس بات سے بھی واقف ہے یہ دنیا ایک عارضی اور غیر مستقل نظام کے اوپر قائم ہے. اس لیے کہ جو آدمی یہاں آتا ہے بالآخر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا اور اس دنیا میں زندہ رہ کر ماہ سال گزار کر 60 سال 70 سال 80 سال یا زیادہ عمر گزار کر بالآخر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی ایک دنیا سے وہ آتا ہے دوسری دنیا میں قیام کرتا ہے اور تیسری دنیا میں وہ جانے پر مجبور ہے. یہ 3 زون ہیں. ان 3 زون میں ہر نفس ہر آدمی ہر عورت ہر مرد ہر بچہ اور زمین کے اوپر موجود ہر تخلیق اس پروگرام میں شامل ہے اور اس پروگرام سے کسی بھی طرح کوئی فرد کوئی آدمی کوئی مخلوق انحراف نہیں کر سکتی. اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھانا بتانا اتنا کچھ ضروری بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے وہ یہ جانتا ہے میں کہیں سے آیا ہوں. ہر وہ آدمی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو تو اس بات کا علم ہے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا، لیکن اس کے پسماندگان کو بھی اس بات کا علم حاصل ہے کہ کوئی آدمی جو بھی یہاں آتا ہے وہ کچھ دیر قیام کرتا ہے اور بالآخر یہاں سے وہ چلا جاتا ہے. آنے سے پہلے ہم جس دنیا میں تھے اس کے بارے میں ہمارا شعوری علم منفی یا نفی کا درجہ رکھتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آنے سے پہلے ہم کس دنیا میں تھے، وہاں کیا کرتے تھے، خورد و نوش کا وہاں کیا انتظام تھا، رہائش کا کیا طریقہ کار تھا، وغیرہ وغیرہ.
اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم کسی دنیا سے آئے ہیں اور اس دنیا میں آنے کا جو وسیلہ بنے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، اور اس دنیا میں جو نشو و نما ہوئی اس کا وسیلہ پہلے والدین، پھر برادری، پھر خاندان، پھر کنبہ اور پھر معاشرہ وسیلہ بنا۔ اب تیسری دنیا میں جہاں ہم چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اطلاعات فراہم ہوئیں کہ ایک دنیا دارالعمل ہے اور ایک دنیا نتائج کی دنیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج دو طرح مرتب ہوتے ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک اس دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ 3 زون ہیں جن میں ہم رد و بدل ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو شعوری اعتبار سے بالکل صفر ہوتے ہیں، ہم کسی کو پہچانتے بھی نہیں، ہم چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہوش و حواس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بھی اس دنیا میں بتدریج ہر عنوان سے، ہر زاویے سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ترقی بھی ہوتی ہے، ہمارا تنزل بھی ہوتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، ہماری دشمنیاں بھی چلتی ہیں، رحم دلی بھی قائم رہتی ہے، اور بالآخر یہ سارے اعمال بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ سارے اعمال بھی اسی مقام پر رہ جاتے ہیں۔ ہماری ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ سب کچھ جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک سرکل ہے جو جاری و ساری ہے اور ہم سب اسی سے گزرتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جن ادوار سے آدمی گزرتا ہے اس میں ایک بچپن کا دور ہے، ایک جوانی کا دور ہے اور ایک بڑھاپے کا دور ہے۔ بچپن کے دور میں ہم تفکرات سے، پریشانیوں سے آزاد رہتے ہیں۔ جوانی کے دور میں آدھے تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ پریشانیاں قبول ہوتی ہیں اور کچھ پریشانیاں ناقابل قبول ہوتی ہیں، یعنی ان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری تجربات بتاتے ہیں ہم خوش ہیں۔ یہ خوشی اور پریشانی کا دور بہت طویل دور لگتا ہے، جبکہ ماہ سال کے حساب سے، جوانی اور لڑک پن کے حساب سے یہ دور اتنا طویل نہیں ہوتا۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، آرام و آسائش کے لیے وہ خود کچھ نہیں کرتا، سب کچھ دوسرے کرتے ہیں۔ جوان ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے بھی ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور اپنے متعلقین کی ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر ذمہ داریاں اس کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہیں
تو وہ دوسروں کی بھی پریشانیاں محسوس کرتا ہے اور اپنے بھی پریشانی محسوس کرتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ وہ جو آسانیاں اور آسائش اور آرام کی زندگی ہے وہ اس کو تقریباً بھول جاتا ہے اور ایک عجیب پریشانی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے یقینی کا دور، مستقبل کے خوفناک واقعات کا اندیشہ، بیماریوں کا اندیشہ، بچوں کی طرف سے فکر مندی، بیوی کی طرف سے فکر مندی، بیویوں کو شوہر کی طرف سے فکر مندی، تعصب، دشمنی، اناد، بغض، فساد، رحم، مہربانی، عطا، بخشش، پیار، یہ سب زندگی میں اس کی زندگی کے محوسال بنتے ہیں، اس کی زندگی کے دن بنتے ہیں، اور نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پریشان آدمی بھی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور خوش رہنے والا آدمی بھی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو گروہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی زندگی میں خوشی کا مقام زیادہ ہے، اور ایک وہ جن کی زندگی میں خوشی تقریباً مفقود ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں۔ آدمی جب مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، تو بیمار بھی کم ہوتا ہے، پریشان بھی کم ہوتا ہے، صحت بھی اس کی اچھی رہتی ہے۔ لیکن اگر ذہنی طور پر وہ پریشان ہو، فکر مند ہو، خوف ہو، ہراس ہو، ڈر ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، فساد ہو، تو آدمی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ موجودہ دور میں یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے پریشانی کا دور ہے، پریشانی زیادہ ہے اس دور میں۔ باوجود ہے کہ ہر آدمی کے پاس گھر ہے، ہر آدمی کے پاس آسائش کے وسائل ہیں، ہر آدمی کے پاس الحمدللہ اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، برادری ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہے۔ تلاش یہ کرنا ہے کہ آدمی پریشان کیوں ہے۔ پہلی بات تو بہت آسانی کے ساتھ یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیدائش کے بعد وہ کون سا دور ہے جس میں ہم پریشان نہیں ہیں، یہ پریشان نہیں ہوتے۔ وہ کون سا دور ہے جس میں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی رہتے ہیں، اور وہ کون سا دور ہے جس میں پرسکون زندگی تقریباً ہم سے روٹھ جاتی ہے اور پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ ادوار ہیں زندگی کے، عمر کے، جس سے ہر آدمی گزرتا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے اس بات کو کہ جب تک آدمی معصومیت، بچپن اور لاشعور کے تابع زندگی گزارتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جیسے جیسے بچپن سے وہ دور ہوتا ہے، لاشعور کی جگہ شعور کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ لاشعور پس پردہ چلا جاتا ہے، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔
اب اس کا علاج کیا ہے؟ بے شمار علاج ہیں، ڈاکٹری علاج بھی ہے، لوگ وظیفے وظائف سے بھی علاج کرتے ہیں، لوگ دم دروس سے بھی علاج کرتے ہیں، بے شمار طریقے ہیں. لیکن اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو ہر آدمی کو اس بات کا تجربہ حاصل ہے کہ ایک اچھی زندگی، طویل وفا، وہ خوش رہا ہے، خوشی کے عالم میں رہا ہے، بے فکری کی زندگی اس نے گزاری ہے. اس بے فکری کی زندگی کو ہم بچپن کا نام دیتے ہیں، طفولیت کا نام دیتے ہیں، رضاعت کا زمانہ کہتے ہیں. اور جب ہم اس بچپنے سے جتنے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے ہمارے اوپر پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں. تو مختصر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر شعور کے مقابلے میں لاشعور کا غلبہ رہتا ہے ہم خوش رہتے ہیں، اور جب لاشعور کے مقابلے میں شعور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آدمی تقریباً آدھی زندگی سوتا ہے، آدھی زندگی جاگتا ہے. جاگنے کی زندگی میں زیادہ وقت پریشانی میں گزرتا ہے، سونے کی حالت میں پورا وقت پریشانی سے آزاد گزرتا ہے. اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعوری زندگی جاگنے کی زندگی ہے اور سونے کی زندگی لاشعوری زندگی ہے. اب اس کی بات کو یہ بھی کہہ لیجئے، جب ہم شعوری زندگی میں ہوتے ہیں تو روح سے دوری محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم لاشعور میں ہوتے ہیں تو روح سے قربت محسوس ہوتی ہے. جب ہم شعوری زندگی میں ہوتی ہے ٹائم اسپیس مسلط ہو جاتا ہے ہمارے اوپر. جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، خواب میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر شعور کی جگہ لاشعور کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی انسان بھی مذہب سے متعلق ہو، اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنی لاشعوری زندگی کو تلاش کرے، لاشعوری زندگی کے جو ماہ سال گزر چکے ہیں ان کو دہرائے. مثلا بچے آپس میں لڑتے ہیں اور فوراً ہی دوستی بھی کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ چونکہ لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اس لیے وہ شعوری مزاحمت کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا ایک بڑا آدمی شعوری مزاحمت کو اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ لاشعور سے دور ہو گیا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ سونے کی حالت میں آدمی کے اوپر سے پریشانی کا، خوف کا، ڈر کا، نا امیدی کا، مایوسی کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے. اگر مصنوعی طور پر بھی نیند کا غلبہ ہو جائے تو جس کو ہم بے ہوش ہونا کہتے ہیں، تو بڑے سے بڑا آپریشن کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی مزاحمت ہوتی ہے. جیسے ہی
آدمی لاشعور سے شعور میں منتقل ہوتا ہے تو دنیاوی تجربات کی بنیاد پر وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے، رحمت بھی محسوس کرتا ہے، غضب و غضب بھی محسوس کرتا ہے، جالس بھی ہوتا ہے، بخل سے بھی کام لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں جن علوم کا طالب علم ہوں وہ روحانی علوم ہے۔ روحانی علوم کے طالب علم کی حیثیت سے میرے تجربات یہ ہیں کہ آدمی شعوری زندگی میں اور لاشعوری زندگی میں توازن قائم کر لے تو آدمی پریشان نہیں ہوگا، لیکن اگر شعوری زندگی اور لاشعوری زندگی میں توازن قائم نہ رہے تو پھر آدمی کے اوپر پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا غلبہ ہو جائے گا، آدمی بیمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شعوری طور پر وہ پریشان ہوتا ہے، کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ شعوری طور پر انتقام کے جذبے میں جلتا بھنتا رہتا ہے، کسی سے خطرہ لاحق ہو جائے ظاہر ہے شعوری طور پر وہ ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر شعور اور لاشعور دونوں متوازی ہوں تو ایک اعتدال قائم ہوگا، اور اس اعتدال کی بنیاد پر خوف اگر ہوگا تو امید بھی قائم ہوگی، خدا نخواستہ غم اگر ہوگا تو غم کے توازن کو خوشی بگڑنے نہیں دے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم لاشعوری زندگی سے دور ہو جائیں گے، شعوری زندگی جو پریشان کن ہے، جو عارضی ہے، جو فکشن ہے، جو مفروضہ ہے، اس کا ہمارے اوپر تسلط ہو جائے گا اور ہم بہت پریشان رہیں گے۔ عام طور سے لوگ بیمار ہیں، عام طور سے لوگ جادو ٹونا آسیب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں مبتلا ہیں، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ کے اوپر لاشعوری زندگی کا غلبہ ہو جائے اور یقین کی دنیا آپ کے اوپر روشن ہو جائے تو پھر پریشانی اور تکالیف کا ازالہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کسی بیماری کا علاج کرنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو شروعات ہوئی ہے اور یہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، جمع ہوئے ہیں، منشا یہی ہے کہ آپ تمام حضرات و خواتین سے یہ عرض کیا جائے، یہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے کہ پریشانی کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم شعور اور لاشعور کے توازن میں ناکام ہو گئے ہیں، متوازی نہیں رہے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔
اس بات کو تشریح کے طور پر اس طرح بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتے ہیں ان کے اوپر غم، پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں ان کو اپنا لقمہ تر سمجھ کے ان کو نگل جاتی ہیں۔ ہمارا منشا یہ ہے یہاں آپ سب حضرات کو جمع کرنے کا کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کریں، آپ اور میں اپنے بچپن کو یاد کریں اور بچپن سے اس وقت تک کا زمانے کو بار بار دہرائیں کہ جب ہمارا لاشعوری نظام زیادہ طاقتور تھا اور شعوری نظام کم طاقتور تھا، تو وہ دور ہمارا خوشی کا دور ہوتا ہے، بچپن کا دور۔ کوئی فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیوں فکر نہیں ہے؟ ہمارا تکیہ تھا ہمارے والدین کے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، اپنے اساتذہ کے اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے ہمدردوں کے اوپر۔ اور جیسے جیسے ہم دنیاوی معاملات میں زیادہ انہماک اختیار کر لیتے ہیں، اسی مناسبت سے ہم پریشانی میں زیادہ گر جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر لاشعوری طور پر اپنے آپ سے قریب ہوگا تو وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے خوشی کے اسباب تلاش کریں، اور خوشی کے اسباب یہی ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہمیں خوش رکھتی ہیں انہیں اختیار کریں، اور تمام باتیں جو ہمیں ناخوش رکھتی ہیں ان سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ آپ سب حضرات یہاں اکٹھے ہوئے، ایک مجلس منعقد ہوئی، کچھ معروضات آپ نے میری سنی، کچھ اور تقاریر اور باتیں آپ اور بھی سنیں گے۔ میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ انسان شعور اور لاشعور سے مرکب ہے۔ اگر شعور اور لاشعور دونوں متوازی رہیں گے تو آدمی خوش رہے گا، بیماریوں سے بچا رہے گا، اس کی جذبات صحت مند ہوں گے اور وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کو خوش رکھے، مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشی کی زندگی گزاریں، اور خوشی کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھے اور کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق پہ کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔